أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ انسان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب اس کو کوئی غلبہ یا طاقت یا کوئی اختیار مل جاتا ہے، تو پھر یہ کہ وہ شخص انصاف اور حقوق العباد کا منصفانہ خیال رکھے، ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور بہت ہی کم ہیں سوائے ان کے جو خدا تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوں، یہ ذمہ داری منصفانہ رنگ میں نبھا نہیں سکتے۔ میں اس ضمن میں قرآن کریم کی ایک سورت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا تھا اور بہت سی طاقتور قوموں کو، لوگوں کو ان کے تابع کیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا تھا اور اس کو حکمت اور فصل الخطاب یعنی بہت قاطع دلیل اس کو بخشی تھی۔ اور کیا تمہیں ان دشمنوں کی خبر معلوم ہے جب کہ وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈر نہیں، ہم دونوں جھگڑنے والے فریق ہیں، ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، بس تو ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر اور ظلم نہ کر اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ یہ میرا بھائی ہے، یعنی وہ ایک شخص اپنا مقدمہ سامنے رکھ رہا ہے۔ اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری صرف ایک ہی ہے، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی مجھے دے دے، اور بحث میں مجھے دبا جاتا ہے۔ اس پر داؤد نے کہا، تیری دمبی طلب کرنے میں اس نے ظلم سے کام لیا ہے۔ اب یہاں پر میں اس کی کچھ تشریح یا مفہوم جو میں سمجھتا ہوں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا۔
تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ میری ایک دمبی ہے، اس کو بھی یہ لینا چاہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ وہ شخص اس کو کن کن چیزوں کا شعور تھا۔ پہلا شعور اس کو یہ تھا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، یہ زیادتی کر رہا ہے، جیسے قرآن کریم میں الفاظ میں آتا ہے کہ یہ ہم میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے۔ دوسرا وہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ تیسری وہ یہ بات بھی کر رہا ہے کہ ظلم نہ کریں، یعنی انصاف چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، یعنی وہ شخص کے سوالات شعوری سوالات تھے، سمجھ تھی، حکمت تھی۔ اب اس صورتحال کو ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو وہ قوم، وہ جماعت جس کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے خدا سے علم پا کر الہام کی روشنی میں ہدایت دی تھی، زندہ کیا تھا، ان کے جانے کے بعد اس جماعت پر کیا گزری، اس کی حالت اس شخص کی مانند سے بالکل نہیں ہے جس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے سوال کیا تھا، کیونکہ اگر یہاں پر خود جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کا ہی شعور نہیں کہ وہی زیادتی کر رہا ہے، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ ہمیں دے دو، جیسا کہ نظام نو میں انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں کہ جو میں نے نظام پیش کیا ہے، چاند نسلوں میں ساری دنیا کی جائیدادیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی۔ وہ ایک غریب عورت جس کی ایک مرغی ہے وہ بھی ہمیں مرغی دے دے تاکہ ہم اپنے گھوڑوں کے شوق پالیں، ہم اپنی خوبصورت گاڑیوں کے شوق پالیں، ہم منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں بنائیں اور یہ سب کچھ کریں اور ساری دنیا کی دولتیں اپنے لیے سمیٹ لیں، کسی غریب کے پاس کوئی چیز نہ چھوڑیں۔ تو یہ جماعت اس شخص کی طرح نہیں کہ جو یہ سوال کرے کہ آپ تو بے انصافی کر رہے ہیں، یہ تو ظالمانہ طریق ہے کہ غریب کی کم از کم ضرورت کو بھی لے لیا جائے، یہ انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور ہمیں کس راستے پہ آپ ڈال رہے ہیں، یہ سوال جماعت کرتی ہی نہیں، اور جماعت کا یہ رویہ خدا تعالیٰ کی 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کی سچائی ثابت کرتا ہے، کیونکہ مردے ہیں جو سوال نہیں کرتے، زندہ شخص اپنے حقوق، اپنے فرائض جانتا ہے، اگر اس کے حق مارے جا رہے ہیں تو وہ اس پہ سوال اٹھاتا ہے، یہاں پہ سوال اٹھانے والا ہی کوئی نہیں۔ تو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں تھا وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں،
تو جماعت کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم بمنزلہ مردہ لوگوں کے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور اہم نقطہ وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا کہ تیری دمبی طلب کرنے میں اس نے ظلم کیا ہے۔ یعنی یہ سوال اس کے ذہن میں آنا، جس کی 99 دمبیاں ہیں، کہ میں اپنے بھائی کی جس کے پاس ایک ہی دمبی ہے وہ بھی لے لوں اور اپنی سینچری مکمل کر لوں، وہ جائے مرے، کس کو کیا پرواہ ہے، میری 100 پوری ہونی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسی سوچ پیدا ہونا، ایسا سوال پیدا ہونا ہی ظلم ہے۔ وجہ اس کے کہ اس کی ایک دمبی بھی چھین لی جائے، یا اس کی ایک غریب عورت کی مرغی لے لی جائے، جو کہ عملاً لے لی جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی سوچ پیدا ہونا، ایسے سوالات پیدا ہونا ہی ظلم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب کتاب الوصیت لکھی تو اس میں آپ نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا تھا کہ یہ جو وصیت کے اموال اکٹھے ہوں گے، اس میں بہت سے اور مصلحتیں ہیں جن کے اظہار کا یا جن کے ہونے کا بھی ذکر کرنا قبل از وقت ہے۔ اپنے وقت پر یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اس بات کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جواز بنا کر تحریک جدید پیش کر دی کہ یہی وہ تحریک ہے جس پہ جو الوصیت کا اصل مقصد تھا۔ اپنی طرف سے گھڑ لیا ایک، اور اسی میں پھر یہی بیان کیا تھا کہ نظام نو میں کہ اس طریقے سے جو میں ایک نیا نظام پیش کر رہا ہوں، ساری دنیا کی جائیدادیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی۔ اچھا، اگر آ جائیں گی تو پھر اگلے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے قبضے میں کیوں آئیں، عوام کے قبضے میں کیوں نہ رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اسی کتاب میں لکھا تھا کہ ان اموال میں کمزوروں، بیواؤں، غریبوں کو، اور وہ جو کوئی معقول ذریعہ معاش نہیں رکھتے، ان کا حق ہوگا۔ ان کا حق کون دے گا؟ آپ نے تو نہیں دیا، آج تک نہیں دیا۔ اس کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 1914 سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو یہ حق کب دیا گیا؟ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ 34 سال سے میں سویڈن میں رہ رہا ہوں، اور 6 سال پورے سویڈن کا نیشنل سیکرٹری مال رہا ہوں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کو یہ حق دیا گیا ہو، کسی غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو۔ بلکہ یہ ضرور دیکھا ہے کہ حکومتیں اس یتیم، بیوہ، کمزور، وہ جو معقول ذریعہ معاش نہیں رکھتے، جو بنیادی حقوق دیتی ہیں، آپ تو ان حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر چندے عائد کر دیتے ہیں، اس کے بنیادی حقوق اسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ جماعت کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس اسلام کی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ وہ اسلام تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نافذ کیا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں۔ یہ جو مال کی محبت ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔
ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی علاقے میں بھیجا کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے زکوٰۃ کے اموال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، اور پھر کہا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے تحفہ کے طور پر لوگوں نے دی تھی، جیسے یہاں نذرانے دیے جاتے ہیں نا، اس لیے یہ میرا حق ہے، یہ مجھے دی گئی ہیں، یہ اسلام کے لیے نہیں دی گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی شدید ناراضگی پیدا ہوئی، اور آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی کوئی قابل عزت شخص ہے تو تجھے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون تجھے یہ نذرانے اور تحفے دیتا ہے۔ تو یہ جو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے ملا ہے، یہ میرا حق ہے، میرا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ کچھ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں وکیل المال صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ خلیفہ صاحب کی تعریف میں بیان فرما رہے تھے کہ جو لوگ نذرانے آ کر دیتے ہیں تو آپ کے تقوی کا معیار اتنا بلند ہے کہ وہ نذرانے میں سے 10% حصہ پہلے کٹواتے ہیں اور باقی 90% حصہ بعد میں لیتے ہیں۔ یہ ایک فریب ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں 10% عطا کرتے ہیں۔ آپ کو 10% نہیں، وہ 100% مال نذرانے وہ بیت المال کا حصہ ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو یہ جو اموال کی محبت ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ انسان کو گھوڑے، سواری کے جانور، کاریں، یعنی اس کا مفہوم یہی بنتا ہے، زمینیں، جائیدادیں یہ خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہیں، عورتوں کی محبت بھی۔ تو لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو انسان دنیا کی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور طرح طرح کی فریب کاریوں سے اس پر اپنا حق جتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید خلیفہ ہوں، جیسے پرانے دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، تو ان کا نمونہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت میں عرب کا غالباً سب سے بڑا تاجر تھا، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد وہ سامان اٹھا کر کاروبار کے لیے روانہ ہونے لگے، تو حضرت عمر نے روک لیا اور پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگے کہ میری ذاتی ضروریات بھی ہیں، تو اس کے لیے کاروبار کروں گا، اور جو کمائی ہوگی اسے میرے گھر کے اخراجات چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی مدینہ میں زیادہ ضرورت ہے، اور آپ نے حکومت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر نے ہی تجویز کیا تھا کہ بیت المال سے ایک حصہ مقرر کیا جائے
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے بہت ہی قلیل حصہ تجویز کیا، جس پر جو ایک مزدور کی مزدوری کے برابر شاید بھی نہیں تھا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اس سے تو گزارا نہیں ہوگا، تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو پھر مزدور کی مزدوری بڑھائی جائے۔ تو کیا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی خلافت کے نام پر اسی طرز پر ہیں، یہ نمونہ دکھا سکتے ہیں کہ جماعت کے وہ کمزور لوگ جس کا الوصیت میں ذکر ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ حق میں وقت نہیں ہے، اس لیے جماعت کے اموال کو انہوں نے خرچ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ وہ جو معقول ذریعہ معاش نہیں رکھتے، کمزور ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کو حصہ دیا جائے۔ تو کیا یہ اپنے لیے اتنا ہی حصہ مقرر کریں گے؟ یہ تو ان کو کچھ دیتے ہی نہیں، بلکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو کیا مماثلت ہے ان کی؟ پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو راتوں کو اپنے کاندھوں پر راشن اٹھا کر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، ضرورت مندوں کے ہاں۔ تو کیا یہ اس نمونے پر چلیں گے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ قوم سوئی ہوئی ہے۔ قوم جاگے تو یہ سوالات اٹھائے کہ یہ سب کیا ہے، جواب طلب کریں۔ میں فیض کے اس شعر پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ایک امید کہ ایسا وقت آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے وعدوں کے مطابق ضرور انشاءاللہ آئے گا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کس رنگ میں پوری ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پیش گوئیوں کی حقیقت خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو، وہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن اس امید پر کہ انشاءاللہ ایسی صبح ضرور طلوع ہوگی۔ فیض کا شعر ہے، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔